أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 13، سورت نمبر بھی 13، سورت الرعد، آیت نمبر 28۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک پروردگار نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن القلوبہم بذکر اللہ، جن لوگوں نے ایمان لایا اور وہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ آیت میں 2 بار ذکر کی بات آئی کہ اللہ کے بندے، مومن بندے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر، اس کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں اور فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، خیر اور شر پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سند دے دی کہ سن لو، غور کرو، دھیان سے سنو کہ اگر آپ کو اطمینان چاہیے تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور ان دلوں کا مالک بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ قرآن پاک نے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہاری آنکھیں، کان اور دل بنائے، انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کہ وہ سوچے کہ اللہ نے یہ ایسا کیوں کہا۔ اس لیے کہا کہ اگر اللہ باقی جسم ٹھیک ٹھاک بناتا، مادر ذات اندھا پیدا کر دیتا، جیسے اس وقت بھی بہت سارے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، دور قدیم سے ہر وقت میں ہوتے ہیں جو مادر ذات اندھے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو اس زندگی کا کیا مزہ آتا ہوگا کہ انہیں اس دنیا کا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ پھر اسی طریقے سے انسان اگر آنکھیں تو ہوں لیکن کان سے وہ بہرا ہو، کچھ سنائی نہ دے، تو زندگی بہت مشکل میں پڑ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آنکھیں، کان ٹھیک کام کر رہے ہوں لیکن انسان بغیر دل کے ہو، جی رہا ہو، اللہ تو قادر ہے نا کہ اللہ ذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ وہ ہے کہ جو خلق کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، پھر درست بنا دیتا ہے، ٹھیک ٹھاک، اعضاء پورے برابر، بازو دونوں برابر، ایک لمبا چھوٹا ہوگا تو کیسے لگے گا، دیکھنے میں بھی بدا لگے گا، کام میں بھی مشکل ہوگی۔ ایک چھوٹا ہوگا بازو، ایک لمبا ہوگا تو کام کیسے کریں گے، مشکل ہو جائے گی۔ دونوں برابر ہوتے ہیں تو کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹانگیں اگر دونوں برابر ہیں تو چلنے میں اور کوئی دشواری نہیں، لیکن اگر ایک چھوٹی ایک لمبی ہے، ایک بالکل پتلی ہے، ایک موٹی ہے، تو وہ تو قادر ہے بہت سارے ایسے بھی پیدا کرتا، ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، اور پھر جس کو جیسے چاہا اس کو جوڑ دیا۔ اللہ تو قادر ہے نا یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم خود نہیں بن گئے ہو، تجھے کسی نے تخلیق کیا ہے، آپ کو کسی نے تخلیق کیا ہے، اور وہ احسن الخالقین ہے، وہ تخلیق کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے، اس جیسا کوئی بھی تخلیق کر کبھی نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر اور شکر دونوں چیزیں، ایک غور کرنا ہے اپنی ذات کے اوپر بھی، اپنے گرد و پیش، ارد گرد، کہ اللہ نے کیسا کیسا بنایا، اور کوئی چیز بے مقصد کی نہیں بنائی، ہر ایک چیز کا مقصد ہے۔ اپنے چہرے پر ناک نہ ہو، نتنے دونوں ہوں لیکن ناک نہ ہو، پیچھے سے تو ایک ہی سوراخ بن جاتا ہے۔ ہم نے ایک بار دیکھا کسی کو ایسے ہی تھا بچپن میں،
ایک عورت تھی تو اس کو کہیں کسی بیماری کی وجہ سے اس کا ناک گر گیا تھا، جل کر کے وہ گر گیا، تو ہم بھاگتے تھے اس کو دیکھ کر کے، ایسے پتہ چلتا تھا کہ کیا شے آ گئی ہے سامنے، جو کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا بہت زیادہ۔ اسی طریقے سے انسان اگر اس کے ہونٹ نہ ہوں، باقی سارا کچھ ہو تو کیسے دکھائی دے گا، لوگ بھاگیں گے۔ تو احساس کی بات ہے، اللہ نے جو باتیں کہی ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر شکر کرنے کی ضرورت ہے، یا اللہ ایسا نہیں بنایا مجھے، آپ تو قادر ہیں بنانے پہ، کیسا بھی بنا سکتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں، اللہ کا ذکر کرنا، شکر کرنا ہے کہ جو دیا ہے بہت اچھا دیا ہے۔ ہر ایک انسان کو ساری چیزیں جس طریقے سے اس کی چاہت ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اس پوری دنیا میں سارے لوگ غنی ہو جاتے تو یہاں فساد مچ جاتا، اس لیے اس نے اس کارگہ ہستی کو چلانا ہے، پوری کائنات کو، پوری دنیا کو چلانا ہے، اس لیے وہ اپنے طور پر اس نے جیسا جیسا بنایا بالکل ٹھیک بنایا ہے۔ جس کو جتنا دیا ہے وہ اس کے اتنے قابل تھا، اس کو کم زیادہ دیا ہوتا تو وہ شاید اور کوئی خرابی کرتا۔ تو اس لیے اللہ کا ذکر اور شکر دونوں چیزیں ہیں۔ تو آج کا جو یہ بات ہے یہ ذکر کی ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہی ہے۔ تو اس لیے زندگی میں باقی کام اپنی جگہ، ہر ایک کام کی اہمیت ہے، انسان کے ساتھ بہت سارے کام جڑے ہیں، اس کی زندگی کے ساتھ اس کے رول ہیں۔ وہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ دس ورلڈ از اے اسٹیج ویئر ایوری ون ہیز اے پارٹ ٹو پلے، اے ڈیفینیٹ پارٹ ٹو پلے۔ Suppose I am here, I have a definite part to play in my family or around or wherever I live in my society. Similarly, everyone in this world has a definite part to play. کوئی آدمی اس دنیا میں بیکار نہیں ہے، ہم کسی کو بیکار نہیں کہہ سکتے ہیں، ہر ایک کارآمد ہے، کچھ نہ کچھ اس کا فنکشن ہے، کچھ نہ کچھ اس کا رول ہے کرنے کے لیے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ اطمینان حاصل کرنا ہے، اطمینان قلب، جس کو لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اطمینان قلب کہاں ملے گا، وہ اپنی ذات کے اندر ہی ملے گا، اپنے دل میں ملے گا، اپنے جگر میں ملے گا، یاد الہی سے مسلسل دن اور رات میں، اور خاص کر کے جب آپ فرصت کے وقت میں ہوتے ہیں، اس وقت تنہائی میں ہوتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے رہیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا، ایسا یاد رکھے گا کبھی بھولے گا نہیں، پھر آپ بھی کبھی اس کو بھولیں گے نہیں، پھر آپ اس سے خوش ہو جائیں گے، وہ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ تو جب دونوں خوش ہو گئے، خالق اور اس کی مخلوق، تو پھر کیا پریشانی ہے۔ اس لیے خالق کو خوش کرنا ہے تو اس سے ذکر کرتے رہیں ہمیشہ، حتی الامکان، جب تک ہوش ہے، جب تک جسم میں جان ہے۔ میرے بھائی، میری بہنیں اور بچے جو بھی ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے، ایک تو ایتھیسٹ ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، تو اس کو ہم کیا کہیں، لیکن جو اللہ پر یقین رکھنے والے ہیں، خالق و مالک پر یقین رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی تعریف کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کے اچھے اچھے ناموں سے، دل کی گہرائیوں سے، اور پھر دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، پھر کہیں بھی انسان کو تنہائی کا احساس نہیں ہوگا، کوئی تنہائی نہیں۔ انما ہی یا ربی، اگر میرا رب میرے ساتھ ہے تو تنہا کس چیز کی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی میں مخلوق ہوں، وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے تنہائی کا کیا احساس کبھی ہو نہیں سکتا۔ کل کا جو ویڈیو تھا اس میں عن الفحشاء والمنکر ہے لفظ، تو پہلے اس میں ایک بار میں نے وہ سورۃ العنکبوت کی جو آیت نمبر 45 ہے 21 پارے کے شروع میں، تو پہلے تلاوت میں نے منکر پڑھا، لیکن بعد میں وضاحت کے دوران 2 بار لاشعوری طور پر منکر منہ سے نکل گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو جب اب یہ بات آ گئی تو منکر اور منکر کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ منکر جو قرآن میں آیا ہے عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو فحشات سے یا عریانگی سے، وہ عریانگی چاہے جسم کی ہو، چاہے باتوں کی ہو، گفتگو کی ہو، ان سے نماز آپ کو منع کرتی ہے۔ اور جو قرآن میں لفظ ہے وہ منکر ہے، جس کے معنی ہے منع کیا گیا، منع کی گئی باتیں،
फहशात भी मना की गई है और मुनकर और बाकी चीज़ें हैं, जैसे हराम की जो बातें, बदकारी है, जो कुछ भी है जो मना की गई है, नमाज आपको उनसे रोकती है। और मुनकिर के जो लफ्ज़ होते हैं वो है इनकार करने वाला। तो चूँकि मुनकिर यहाँ पर नहीं, जो उसके मानी नहीं आएंगे, वो मुनकर के मानी आएंगे कि आपको जो बातें मना की गई हैं, जिनका इनकार किया गया है, जिनसे आपको ये कहा गया है कि ये हलाल नहीं है, नमाज आपको उनसे रोकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमाए। गलतियाँ हर वक्त इंसान करता है, लेकिन उसको जब एहसास हो जाए वो अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और तुम मुझे माफ़ करने वाला पाओगे, वो क्योंकि उससे बढ़कर और कोई माफ़ करने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, जो उस पर यकीन रखने वाले हैं, एथियस्ट या जो ला मज़हब हैं, उनको तो हमारी बातें अजीब सी लगेंगी, लेकिन जो अपने खालिक और मालिक को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि हमें किसी ने तख्लीक किया है, हम खुद खलक नहीं हो गए हैं, हमारा कोई मालिक है और वही ज़िंदा करता, वही मारता है और उसी के आगे हमने हिसाब देना है, तो वो अल्लाह का ज़िक्र मुसलसल करते रहते हैं हत्ता याती अकुल यकीन, जब तक कि वो इस दुनिया में है, जब तक कि उनके पास यकीन नहीं आ जाता, या वो चीज़ जो यकीन आनी है वो नहीं आ जाती है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको तौफीक दे कि हम अल्लाह का ज़िक्र और शुक्र करते रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन।